دوستو دیکھتے ہیں میدا گدا چور ہے یا کوئی اور۔ بانو چڑیا صحن میں چائے بنا رہی تھی۔ اچانک نکی زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ امی امی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کچھ ایسا سنا ہے کہ میرے تو پر ہلنا بند ہو گئے۔ ہائے ہائے بیٹی کیا ہو گیا؟ تم تو ایسے دوڑ لگا رہی ہو جیسے کسی نے تمہارے پیچھے جھاڑو لے کر دوڑ لگائی ہو۔ امی آپ کو خبر نہیں ملی؟ جنگل میں سب چیمگویاں کر رہے ہیں، ہر طرف بات چل رہی ہے۔ بیٹی کیا ہو گیا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ امی خبر یہ ہے کہ میدا گدا نے کاجل مرغی کے انڈے چرا کر فرائی کیے اور مجھے لے کر کھا گیا۔ کیا؟ میدا گدا؟ وہ تو بہت ہی اچھا اور شریف گدا ہے۔ وہ تو کہتا تھا اسے انڈے دیکھ کر چکر آتے ہیں، وہ کب سے چٹکارے لینے لگا۔ امی بات یہ ہے کہ پینو آنٹی نے بتایا، انہیں چنو کبوتری نے بتایا اور انہیں لاڈلی بطخ نے، سب نے سونگا، سب نے سنا اور سب کو یقین ہے کہ یہ خوشبو فرائی انڈوں کی تھی اور وہ آ رہی تھی میدا گدا کے صحن سے۔ ہائے ہائے، یعنی جنگل کے سب سے بے ضرر گدھا چور نکل آیا۔ یہ دن بھی دیکھنے باقی ہے۔ اور امی سب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے آنگن میں کل رات روشنی تھی، جیسے کڑاہی میں کچھ تلا جا رہا ہو، اور کسی نے کڑکنے کی آواز بھی سنی جیسے انڈا ٹوٹ رہا ہو۔ پورا جنگل تو شور مچا رہا ہے۔ اوہو، یہ تو بہت گمبھیر معاملہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کاجل مرغی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ بیچاری تو ہر روز انڈے دیتی ہے اور انڈوں پر ایسی ناز کرتی ہے جیسے موتیاں۔ امی ہمیں ابھی کے ابھی کاجل مرغی کے گھر چلنا چاہیے، وہ بہت پریشان ہوگی۔ چلو بیٹا، اور ہاں بات سنو، راستے میں پینو آنٹی کو بھی لیتے چلیں گے، انہیں بھی کچھ پتا ہوگا۔ پینو کووی، کالو کوا، کاجل مرغی، لاڈلی بطخ، چھنو کبوتری، سب ایک پیپل کے درخت کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی تھی، کچھ کے چہروں پر سازش اور کچھ کے دماغ میں بس انڈے ہی انڈے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ میدا کچھ زیادہ ہی معصوم بنتا ہے، اندر سے بڑا ہی چپکو ہے اور چلاک بھی۔ کل رات جب میں پانی لینے جا رہی تھی، میں نے خود اس کے آنگن سے دھواں نکلتے دیکھا اور خوشبو اوہ ایسی کہ میرا تو خود دل کر گیا انڈے کھانے کو۔ اور وہ چھوٹا فرائنگ پین بھی تو دیکھا تھا تم نے، اس کے صحن میں رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں کچھ پیلا سا چپکا ہوا بھی دیکھا، یقیناً فرائی انڈے کا نشان تھا۔ میرے 3 انڈے سفید سفید گول گول جیسے چاند کی دوپہریں، وہ غائب ہو گئے اور اب فرائی خوشبو پھیلی ہے تو سمجھ لو میری ممتا کو بھون کر کھا گیا یہ گدھا۔ لاڈلی بطخ سہم کر بولی، اگر یہ میدا گدھا واقعی چور نکلا تو کل کو میرے انڈے بھی خطرے میں ہوں گے۔ اب تو شاید ہمیں انڈے دکانوں پر نہیں لاکرز میں رکھنے پڑیں گے۔ چھنا کبوتری، ہم سب کو ایک آواز ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے، جنگل کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ پہلے گدھا صرف سبزیاں کھاتا تھا، اب انڈے بھی چٹکارے سے کھا رہا ہے۔ نکی چڑیا کونے سے بیٹھی خاموش گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی۔ کچھ نہ کچھ عجیب بات ہے، میدا ہمیشہ شریف اور سادہ سا گدھا ہے، وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، کبھی کسی سے لڑا نہیں، اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹا بہت میں وزن ہے تمہارے، لیکن کسی پر بغیر ثبوت الزام لگانا غلط ہے، سچائی جاننا ضروری ہے دوستو۔ امی ہمیں فوراً میدا گدھا کے گھر جانا چاہیے، ہم سچ اس سے پوچھیں گے، اگر وہ چور ہے تو سامنے آئے گا اور اگر بے قصور ہے تو ہم سب کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ہاں ہم تو سب جائیں گے اس کے گھر اور پتہ لگا کر آئیں گے فرائنگ پین میں انڈا فرائی ہوا تھا یا افواہ۔ سب پرندے لمبی قطار میں میدا گدھا کے گھر کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں چڑیاں چہچہاہٹ میں خبریں اچھال رہی تھی، کوے فکر مند، بطخیں ہچکچاتی ہوئی اور مرغی نرگسی انداز میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ نکی چڑیا آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور خود سے کہتی ہے،
اگر میدا بے قصور نکلا تو ہم سب کے لیے انڈوں سے زیادہ شرمندگی ٹلی جائے گی۔ میدا بھائی باہر آئے، ہمیں آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلتا ہے اور سامنے آتا ہے میدا گدا، سر پر چمکتی ہوئی ہیپی برتھ ڈے والی ٹوپی، گلے میں گلابی ریبن اور ہاتھ میں بڑا سا انڈا رول۔ اوہو، واہ واہ، تم سب میرے جنم دن پر آئے ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ آؤ آؤ اندر آؤ، سالگرہ کے موقع پر سب کو انڈا رول کھلاؤں گا۔ کاجل مڑ کے زور سے بولی، انڈا رول؟ تو واقعی تم نے میرے انڈے فرائی کیے ہیں؟ میرے انڈے ہیں کیا تمہارے انڈے؟ نانا بہن، غلط فہمی ہے، یہ انڈے تو میں بازار سے لایا ہوں، دیکھو یہ رہی ڈبی، فریش بٹر فارم دیسی انڈے، بائی 6 get 2 free۔ تو وہ خوشبو، وہ دھواں، وہ فرائی پین، وہ سب کیا تھا میدا بھائی؟ ارے بھائی، خوشبو تو تب نکلے گی نا جب بندہ انڈے تل رہا ہو۔ میں سالگرہ پر اپنے ہاتھ سے انڈا رول، انڈا پراٹھا اور انڈا سینڈوچ بنا رہا تھا۔ چلو اندر، تم سب کے لیے بھی رکھا ہے۔ تو تم نے کسی کے انڈے نہیں چرائے؟ نہیں بہن، میں انڈے کی عزت کرتا ہوں، میں اس کو عزت سے دیکھتا ہوں، چوری کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کاجل بہن، تمہارے انڈے تو تمہارے بچے لے گئے تھے، ابھی کھیلتے ہوئے وہ خود لائے اور ہنستے ہنستے بتا رہے تھے کہ انڈے خفیہ جگہ پر چھپائے ہیں تاکہ وہ انڈے بام کا کھیل کھیل سکیں۔ ارے ہائے، شرم سے زمین میں گر جاؤں، میں نے الزام لگا دیا، میں بہت شرمندہ ہوں میدا بھائی۔ تو پھر ہم سب نے بغیر سوچے سمجھے پورے جنگل میں بدنامی پھیلا دی، اور یہ الزام سے زیادہ تیز خوشبو نکلی میدا گلا کے انڈے فرائی کی، بندہ کیا کرتا؟ بس اب سب چپ ہو جاؤ، آؤ کیک کاٹیں، اور میری طرف سے ہر بندے کو 2 انڈا رول فری ملے گا۔ کیک کاٹا گیا، بطخ ناچنے لگی، کاجل مرغی نے انڈے واپس پا کر شکر ادا کیا، پینو کووی نے معافی مانگی، اور سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ نکی چڑیا کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ کبھی خوشبو بہت کچھ کہہ جاتی ہے، پر سچ تب سامنے آتا ہے جب ہم بغیر غصے اور عقل سے سوچیں۔ بانو چڑی آخر میں سب سے مخاطب ہوئی، میرے جنگل والوں، یاد رکھو، ثبوت کے بغیر الزام ایسے ہے جیسے بغیر انڈے کے آملیٹ، فضول اور خالی۔ سب پرندے ایک آواز میں، سچ سچ، انڈے والے سچ۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچ جانے بغیر الزام لگانا آسان ہوتا ہے، لیکن شرمندگی کا انڈا سب سے سخت ہوتا ہے۔ دوستو، کبھی بھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس بات کی تحقیق ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔